سی ایس او کے زندہ جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام آکاش خلیل ہے اور قرآن کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کی تعریف اور تمجید کر سکوں، اس کے نام کو مبارک کہہ سکوں، اس کی حمد و ستائش کر سکوں۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل فیتھ ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس کے اوپر اگر آپ اپنی کوئی گواہی وغیرہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہم سب سے شیئر کریں، تاکہ ہم اپنے چینل کے ذریعہ سے آپ سب کی گواہی دوسروں تک پہنچائیں اور آپ کے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے قرآن کے نام کو جلال دیں۔ تو چند دن پہلے ہم اس چیز پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے لے کر چلنا، کس طرح سے ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے اور خداوند ہم سب سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے لیے میں خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا اور ایک آیت جس نے مجھے بہت چھوا، بہت برکت دی، اور میں آپ سب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے، میکا اس کا 6واں باب اس کی 8ویں آیت، عہد عتیق میں سے، خداوند کے کلام مقدس میں سے، میکا کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 8ویں آیت۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس سے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ دوبارہ سنیے گا، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا نے انسان پر اپنی ساری نیکی، ساری مکمل کی مکمل نیکی ظاہر کر دی، اپنی تمام برکات اس نے ہم پر ظاہر کر دی۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے اس کے حضور میں چلتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اس نے ساری نیکی، ہر وہ بات جو خداوند کو مقبول ہے، خداوند کو پیاری ہے، اس نے ہم سب پر وہ باتیں ظاہر کر دی۔ اب خداوند ہم سے کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں کس طرح سے چلیں۔ پہلی بات ہے انصاف کریں۔ خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ ہم انصاف سے اس کے حضور میں چلیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، ہم اس کو منع کریں، ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کا انصاف کریں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ دوسری بات، رحم دلی کو عزیز رکھیں۔ آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، ہلکی سی کسی نے بات کر دی تو اپنے غصے کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس سے کم تر نہیں، رحم نہیں پسند کرتے، اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ بڑا ہوں، میں اس سے زیادہ بلچالی ہوں۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو انصاف کرے، تو رحم دلی کے ساتھ خداوند کے حضور میں چلے اور پھر ہے خدا کے حضور فروتنی سے رہے۔ خدا کے حضور اپنے آپ کو لے کر چلتا چلے، انصاف کے ساتھ چلے، خدا کے حضور رحم دلی کے ساتھ چلے اور خداوند کے حکموں کو مانے۔ اس لیے خداوند کا کلام بیان کرتا ہے متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 37ویں آیت میں کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل کے ساتھ، ہمارے جسم میں سب سے اہم حصہ ہمارا دل ہے، جو ہمارے پورے جسم کو خون پرووائڈ کرتا ہے، خون بھیجتا ہے۔ اگر ہمارا دل بند ہو جائے تو ہمارا پورا جسم کسی نہ کام کا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
لیکن ہم اپنے دل میں ہی دوسروں کے لیے برے خیال باندھتے ہیں. ہم پھر ان خیالات کو پورا کرنے کے لیے جسم کا استعمال کرتے ہیں. اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے، تیرے دل میں خدا کا کلام بسا ہو، تیرے دل میں خدا کا خوف بسا ہو، تو اپنے خدا کے خوف کو جانتے ہوئے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل کے ساتھ خداوند کے ساتھ محبت رکھ، اور پھر تو خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے گا. تو انصاف پر، تو اس دل سے جس کے اندر خدا کا خوف ہے، اس جان سے جو تجھے خدا نے عطا فرمائی ہے، اور وہ عقل جو خداوند کی طرف سے تجھے ایک تحفے کے طور پر ملی ہے، اس سے خداوند کے نام کو جلال دے. انصاف پر، رحم دلی سے دوسروں سے پیش آ. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم رحم دلی سے چلتے ہیں؟ کیا ہم انصاف کے ساتھ خداوند کے حضور قائم ہیں؟ کیا ہم بڑوں کے ساتھ روتنی کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ کیا ہم جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنی ساری عقل کے ساتھ، اپنے سارے جسم کے ساتھ، اپنے سارے بدن کے حضور میں رکھے خدا کے، اور پھر اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کے حکموں کے مطابق چلیں. جب ہم اپنی ساری عقل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ ہم خدا کے حضور، خدا کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے، اور ہم خداوند کے حضور میں اپنے پورے دل، اپنے پورے جان اور اپنی ساری عقل کے ساتھ خداوند سے محبت رکھتے ہوئے انصاف کو قائم کریں، رحم دلی کو قائم کریں، اور فروتنی سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں. اور خداوند ہم سب کو اس کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برکت دے، اور ہمارے وسیلہ سے خداوند کا نام جلال پائے، وہ بڑھتا چلا جائے اور ہم گھٹتے چلے جائیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.